فیاض وانی بھائی کی طرف سے سوال کیا گیا ہے، شاید یہ بھی کشمیر سے ہیں ہمارے بھائی۔ وہ پوچھتے ہیں کہ حافظ صاحب کیا سحری کھانے کے لیے اذان استعمال کرنا چاہیے اور اس کی کیا دلیل ہے؟ شاید ان کا سوال یہ ہے کہ بعض لوگ رمضان مبارک میں سحری اور افطاری کی اطلاع دینے کے لیے ہوٹر وغیرہ استعمال کرتے ہیں، وہ کوئی آواز چیخ سی وہ نکالتے ہیں، مسجدوں میں بھی انہوں نے رکھے ہوتے ہیں۔ یہ عمل انتہائی کبھی ہے، انتہائی کبھی عمل ہے۔ ایک مسلمان ہوتے ہوئے اسوہ رسول اس کے سامنے ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اس کے سامنے ہیں۔ دیکھیں سحری کی جو انتہا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے کہ وہ عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ عنہ کی اذان پر تم نے کرنی ہے۔ بلال کی اذان سحری کی ہوتی ہے، اس وقت آپ کھاتے پیتے رہو۔ عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ عنہ کی جب اذان ہوگی تو تم نے کھانا پینا بند کر دینا ہے۔ یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اذان کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سحری کی انتہا کو معلق کیا ہے۔ اور آج کل تو آپ کے پاس یہ موبائل فون ہیں، سمارٹ فونز ہیں، آپ کے پاس ایکوریٹ ٹائمنگ ہے اور جس میں کسی قسم کا کوئی اشتباہ نہیں رہتا، تو آپ اپنے حساب سے جو ٹائمنگ آپ کی افطار کی یا سحری کی بن رہی ہے اس کے مطابق آپ اپنی افطاری اور سحری کریں۔ جیسے ہی ٹائم ختم ہو جائے سحری کا، سحری ختم کر دیں، اور جیسے ہی افطاری کا ٹائم ہو جائے آپ افطاری کر لیں۔ ہو سکتا ہے اذان دینے والا تھوڑا سا لیٹ ہو گیا ہو یا کبھی غلطی سے پہلے دے لے۔ آپ کے پاس اگر ٹائم ہے تو آپ کو اذان دیکھنے کی یا سننے کی بالکل کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اسی طرح مغرب کے وقت بھی بعض لوگ وہ ہوٹر وغیرہ بجاتے ہیں، اور بعض لوگ ایسے ہیں کہ ہوٹر تو نہیں بجاتے، کرتے اعلان ہیں، زبانی اعلان کریں گے، یہ اعلان کریں گے کہ روزے دار اپنا روزہ افطار کر لیں، اذان نہیں دیں گے، حالانکہ یہ اذان کا وقت ہے۔ جیسے ہی سورج غروب ہو جائے اذان دینی ہے مغرب کی۔ اب دیکھیں اذان کے ساتھ بہت سارے لوگ متعلق ہیں، ایسے لوگ بھی جو روزہ نہیں رکھتے ہیں، بچے ہیں، بوڑھے ہیں، بیمار ہیں، عورتیں ہیں بعض جن کو روزے کے حوالے سے رخصت ہوتی ہے، حاملہ، دودھ پلانے والی عورتیں، نماز تو انہوں نے بھی پڑھنی ہے، تو آپ اذان کیوں نہیں دیتے؟ جب وقت ہو گیا تو آپ اذان دیں۔ اعلان کر کے بیٹھ جائیں گے تو 3-4 منٹ بعد پھر اذان دینا شروع کر دیں گے۔ اسی طرح سحری کے بارے میں کرتے ہیں، پہلے اعلان کر دیتے ہیں کہ سحری کا وقت ختم ہو گیا ہے، کچھ منٹ کے بعد کھڑے ہوتے ہیں اور پھر اذان پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ اسی طرح افطاری کا اعلان کر دیتے ہیں، افطاری کر لو۔ شاید کوئی کھانے پینے کا مسئلہ زیادہ اس میں ہمیں نظر آتا ہے کہ شاید پیچھے رہنے کا مسئلہ ہوتا ہے کہ جو لوگ وہاں موجود ہیں ہم کیسے افطاری کر کے ایک گھونٹ پانی پی کے یا کھجور کھا کے اگر ہم اذان دیں گے تو اس کے بعد پھر ہمارے کھانے پینے کا مسئلہ ہو جائے گا۔ اذان دیں، کھانے پینے کا ذمہ داری اللہ رب العزت کے پاس ہے، اللہ رب العزت آپ کو کھانے پینے کے لیے بھی دے گا۔ لیکن یہ جو ہوٹر وغیرہ اور دیگر بعض جگہوں پر وہ فائر کرتے ہیں لوگ، ایک شخص فائر کر دیتا ہے، محلے والوں کو پتہ چلتا ہے جی فائر ہو گیا ہے، اس کا مطلب افطاری کا ٹائم ہو گیا ہے۔ یہ کبھی حرکتیں مسلمانوں کو یہ حرکتیں زیب نہیں دیتی۔ اذان بیسٹ آپشن ہے اگر وقت پر دی جائے، ورنہ اس سے بھی بیسٹ آپشن یہ ہے کہ آپ اپنے اینڈرائڈ یا سمارٹ فون وغیرہ میں ٹائمنگ اپنی دیکھیں، یا کیلنڈر وغیرہ آپ کے پاس ہیں تو عام فون پہ بھی اپنا ٹائم سیٹ کر کے رکھیں اور اس کے مطابق اپنی سحری اور افطاری کریں۔